اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ یہ جو ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے چینل بنے ہوئے ہیں اور وہ فیس بک کے چینل بنے ہوئے ہیں، اس میں مختلف قسم کے دینی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جن کا دینی نسب نہیں ہے، کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں، کوئی بھی بات کر کے وہ نکل جائیں گے، لیکن سننے والے کے ذہن میں اس کا اثر ضرور رہتا ہے۔ اس لیے جب دین سیکھا جائے تو اس کے لیے مستند ماخذ ہو اور مستند شخص ہو۔ نہ خود دین کوئی سیکھ سکتا ہے کہ میں پڑھوں گا نکل جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا، اس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ذمہ داری تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ کتاب کی تعلیم دینا یہ پیغمبر کا کام ہے۔ حالانکہ عربوں کو قرآن سمجھنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت تو نہیں تھی، عربی بولنے والے تھے، اعلان کر دیا جاتا وہ خود پہاڑ پہ قرآن رکھا ہوا ہے لے کر آؤ، اس کو سمجھو اور زندگی گزارو۔ تو مستند ذریعے سے تعلیم حاصل ہو، پھر اس کے مطابق عمل ہو، وہ دینی زندگی ہے۔ اگر کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، پھر کچھ وہاں سے لیا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے انسان کے اندر تلفیق کا مرض پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی لگے گی اس کو تو لے لے گا، جو چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوگی اس کو پھینک دے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک خاتون نے 4 بندوں سے نکاح کر کے ان سے مختلف بندوں سے خرچہ لے رہی تھی کہ 3 مہینے اس کے پاس رہے گی، پھر اس کو کہتی تھی ماں کے پاس جا رہی ہوں 9 مہینے کے لیے، دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس۔ تو یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں، قاضی کے سامنے جب پیش ہوا معاملہ تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیا سلسلہ رکھا ہوا ہے؟ خاتون پریشان ہو گئی۔ جب اس کو بولنے کا موقع دیا گیا کہ آپ فلاں دن آ کر صفائی دے، اس نے مشورے کیے، اس کو کوئی بندہ ملا جس کا دینی نسب کوئی نہیں تھا، کہ کہاں سے پڑھا ہے کچھ بھی نہیں، عقل کے گھوڑے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے مسجد کے مولوی پہ ڈال دیں۔ کہ میں جا رہی تھی تو مولوی صاحب نے کہا کہ شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو عورت نے کہا وہ تو مردوں کے لیے ہے۔ اس آدمی نے کہا قاضی بھی یہی کہے گا آپ کو، لیکن آپ کہیں کہ میں نے صرف اتنا سنا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، پھر میں ساگ لینے چلی گئی تھی، تو میں یہ سمجھی کہ وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو دین اسلام کو دارالاسلام میں رہ کر نہ سیکھنا یہ انسان کے لیے عذر نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین گناہ ہے کہ جہاں اس کے پاس موقع بھی ہے، دین کو سیکھ بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں سیکھتا، اور پھر بھی ایسی چیزیں اپنے لیے منتخب کرتا ہے کہ جو اس کے دل کی خواہشات تو ہیں لیکن دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں آج کل آپ دیکھیں کہ یہی سلسلہ چل رہا ہے، منسوخ قسم کی روایات، تاریخی روایات، ان کو لے کر قرآن کا انکار، حدیث کا انکار۔ سب سے مستند ذریعہ ہے دین کا قرآن، پھر اس کے بعد ہے سنت، پھر اس کے بعد ہے اجماع کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور سے جو چیز شروع ہوئی وہ آج تک دین کے طور پر چلی آ رہی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ کے زمانے میں شروع ہوئیں وہ بھی دین کا حصہ ہے، ان کو دین سے الگ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال اور نظیر وہ نہ پیغمبر کے زمانے میں ملتی ہے نہ صحابہ کے زمانے میں ملتی ہے، اور اچانک اس کو دین بنا کر پیش کیا جانے لگا، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بدعت ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک اور طبقہ بھی ہے، وہ کہتا ہے جی بدعت ہے تو وہ پنکھا بھی بدعت ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی بدعت ہے، فلاں چیز بھی بدعت ہے۔ کوئی بندہ بھی پنکھے کے نیچے نماز اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ پنکھے کے نیچے ثواب زیادہ ہے اور پنکھے کے بغیر کم ہے۔ ہم میں سے کوئی اس طرح پڑھتا ہے؟ ہم اس کو بالکل ثواب نہیں سمجھتے۔ پنکھا ایک راحت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو ٹھیک ہے پنکھا چلا لیں، اگر وسعت دی ہے آپ اے سی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بعض مساجد میں اے سی لگے ہوئے، ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کام کہ جو خیر القرون میں نہ ہو، پیغمبر اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو،
اور بعد میں اس کو دین سمجھ کر کیا جانے لگے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں، اسباب کے درجے میں ہیں۔ یہ تو پھر کل یہ کہا جائے گا کہ بائک بھی بدعت ہے، گاڑی بھی بدعت ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ سفر کرنا ہے، آپ پیدل کریں یا گاڑی پہ کریں برابر ہے۔ کوئی بندہ گاڑی میں یہ سوچ کر نہیں بیٹھتا کہ مجھے ثواب زیادہ ہوگا، راحت کا ذریعہ ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، ٹھیک ہے گاڑی میں سفر کریں، لیکن جس چیز کو دین بنا کر اس پر عمل کیا جائے گا اور وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا، حدیث میں ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسا کام ایجاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی شخص ایسی چیز لے کر آ گیا کہ جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ اگر اسلامی ریاست ہوگی تو ایسے شخص کو سزا دی جائے گی، اور جو لوگ اس کی تعظیم کریں گے، حدیث میں ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ بدعتی شخص کی جو بندہ عزت کرے گا، تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا، تو اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ کتنی سخت وعید ہے کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کو گرانے میں بدعات کا دخل ہے، کہ جب بھی کوئی بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سنت کا نور اٹھا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، آپ ان کی عملی زندگی دیکھ لیں، نماز کا ان کو پتہ نہیں ہوگا، روزے کا ان کو پتہ نہیں ہوگا، حج کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی، کسی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوگی، چند ایک چیزوں کو منتخب کر کے اس پورے دین کا اجر و ثواب اس میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں جو مختلف قسم کی بدعات ہمارے زمانے میں ہوتی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ ان میں شرکت ہو، نہ خود ان کا حصہ بنے بندہ، اور نہ ان کے لیے مقتدا بننے کی ضرورت ہے۔ محرم میں جو کرنے کے کام ہیں، حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ 9 کا ملانے کا حکم دیا، 9 یا 11، یعنی 10 کا اصل ہے، 9 کا یا 11 کا اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو یہ ملا سکتا ہے بندہ، یعنی ملا لے، ان میں سے ایک ملا لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے 10 کا روزہ رکھا، 9 کا نہیں رکھا تھا، 11 کو رکھ نہیں سکا، تو اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ 11 کا رکھ لیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کا حکم دیا، تاکہ یہود کا طریق یہ تھا کہ وہ 10 کا رکھتے تھے صرف، تو فرمایا کہ ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ تشبہ بالکفار اور اہل بدع یہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، کہ ایک بندہ کافر ہے نہیں لیکن کام ایسے کر رہا ہے کہ جو کافروں والے ہیں، تو وہ ان کے طبقے میں شمار کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایمان والو راعنا مت کہو، انظرنا کہو۔ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف تھوڑا التفات فرمائیں، توجہ کریں، انظرنا کا مطلب ہے ہمیں دیکھ لیں، ہماری بات سن لیں، تھوڑا التفات، مطلب دونوں کا ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں لفظ ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ راعنا مت کہو، انظرنا کہو، کیونکہ اہل کتاب کا طریق یہ تھا کہ وہ لفظ کو دبا کر راعینا کر کے کہتے تھے۔ راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، تو اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع کیا کہ جس میں شبہ پیدا ہوتا ہے بے احترامی کا۔ اس میں ایک تو تعظیم پیغمبر ہے، دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جس رب نے کفار کے ساتھ ایک لفظ کے اندر مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، باقی اعمال میں مشابہت پر کیا سزا دے گا اور کیسا مواخذہ ہوگا۔ تو محرم میں روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہے،
اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، صحت مند آدمی ہے، تو نفلی روزہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، رکھ لے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ گار بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کوئی نہیں ہے، رکھے گا تو بہت اجر و ثواب ہے، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا لے۔ دوسری چیز، حدیث میں من وسع علی اہلہ عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو بندہ 10 محرم کو گھر والوں کے ساتھ وسعت والا معاملہ کرے گا، یعنی سخاوت والا معاملہ کرے گا، اللہ پورا سال اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے، اس کے ساتھ وسعت والا معاملہ کریں گے۔ وسعت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ افطار کے وقت جو انتظام کیا جاتا ہے وہ عام دنوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس دن گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا خاص اہتمام کر لے، ان کے لیے دسترخوان کشادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بندے کے لیے اسباب کے درجے میں انتظامات ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا تو پھر ہم نے اس کا ثمرہ اور نتیجہ دنیا میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ کرنے کے کام ہیں، باقی بدعات میں اپنا حصہ شامل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔